بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسٹر محمد ایوب میرا نام ہے۔ میں سول ڈیفنس ورکر ہوں اور سول ڈیفنس میں فائر بریگیڈ کی طرف سے ایز اے فائر فائٹر بھرتی ہوا تھا، اور میں جب اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا تو جب بھی کسی حادثے پہ جاتا تھا تو یہ میں دیکھتا تھا کہیں حادثہ ہو گیا، کہیں کوئی مر گیا، کوئی کٹ گیا، کوئی جل گیا، تو روتے ہوئے لوگوں کو چیخو پکار کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ تو پھر میں یہ سوچتا تھا کہ یہ میں ہر روز کسی کے کام آؤں، لیکن حادثات تو روز نہیں ہوتے۔ میں نے اسلام آباد کی سروے کی، اسلام آباد میں دیکھا بچوں پہ بہت اذیت ہے۔ غریب غربا بچے جو ہیں کام کر رہے ہیں، کوئی وزن اٹھا رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی نشہ کرتے بھی دیکھے ہیں۔ تو اس پر سوچا کہ اگر یہ بچے اسی طرح رہیں گے تو ہمارے ملک کا بہت نقصان ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے چور، ڈاکو اور دہشت گردوں کے یہ لوگ بنیں گے۔ بس اس چیز پر ریسرچ کرنے کے بعد دل نے یہ ارادہ کیا کیوں نہ ان بچوں کی مدد کی جائے، ان بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کیا جائے۔ تو میں نے ایجوکیشن کو چنا۔ ایک وہ بچہ جو سارا دن گاڑیاں صاف کرتا تھا اور سارا دن گاڑیوں کو دھوتا تھا، مزدوری کرتا تھا، شام کو جا کے اپنے گھر کا گزارا کرتا، جس کا نہ باپ تھا، جس کی نہ ماں تھی۔ تو میں نے اس سے ایک دن سوال کیا، میں نے کہا بیٹا آپ پڑھے کیوں نہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں کیسے پڑھوں، اور اس نے بڑے گندے لفظوں سے مجھے کہا کہ اگر میں پڑھوں تو کون ہے جو مجھے کتابیں دے گا، کاپیاں دے گا، میرے پیسے دے گا؟ کیا تم دو گے یا تمہارا باپ دے گا؟ بس اس چیز کو میں نے دیکھتے ہوئے کہا کہ اس بچے کو میں ضرور پڑھاؤں گا، کہ کیونکہ یہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے اور یہ لفظ جو ہے مجھے کھا گیا۔ ایک بچہ اور جو بھیک مانگ رہا تھا، جو ادھر سے ادھر، اس کو لیا میں نے پڑھانا شروع کیا۔ پھر ایک اور بچہ جو سارا دن چھاپڑی لگاتا تھا، اس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، ایک پاؤں بھی کٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا، غریب ماں، جو اس کے پیچھے ماں باپ اس کے مر گئے تھے، اس کے چچا دوسرے رشتہ دار جو تھے وہ اس کو اذیت دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ مانگ کے آؤ، لیکن وہ مانگنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ معذور تھا۔ وہ چھاپڑی لگاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اور شام کو اس کو میں روتے ہوئے دیکھتا تھا۔ میں نے اس سے ملاقات کی، پوچھا سارا کچھ، اس نے کہا یہ ماجرا ہے، تو بڑا دکھ لگا۔ ایک اور بچہ جو اپنی ماں کو بہت تنگ کرتا تھا، صبح نکلتا تھا شام کو گھر آتا تھا، اس کی ماں روتی ہوئی اس کا انتظار دیکھتی تھی اور بڑے اس سے کہتی تھی، اللہ پر گلا کرتی تھی کہ یا اللہ اگر یہ ایک بیٹا دیا ہے وہ بھی ایسا دیا ہے جو نہ کام کرتا ہے نہ کاج کرتا ہے، روزانہ مجھے تھانے جانا پڑتا ہے، روزانہ مجھے کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے۔ تو روز کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا تھا۔ بس ارادہ کیا کہ ان بچوں کو پڑھایا جائے، ان بچوں کو تعلیم دی جائے۔ ایک بچے سے میں نے کام شروع کیا، اپنے پاس سے کاپیاں دی، اپنے پاس سے پینسلیں دی۔ یہ میرا مشغلہ تھا، یہ میرا شوق تھا۔ میں کسی سے کوئی فیس نہیں لیتا تھا، نہ کوئی لینا نہ دینا۔ گراؤنڈ میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور 50 تک بچے میرے پاس ہو گئے۔ جب یہ تفتیش ہوئی تو گورنمنٹ کو بھی جناب یاد آیا کہ یہ کون ہے، دیکھو اس کو اٹھاؤ یہاں سے۔ سی ڈی او کو بھی یاد آیا، اس کو اٹھاؤ یہاں سے، اٹھا دیا گیا۔ پھر میں دوسری جگہ آ گیا، وہاں پر سی ڈی اے کا چیئرمین کی کوٹھی تھی، انہوں نے کہا جی اس کو یہاں سے اٹھاؤ، یہ کل مسجد کی طرح یہ رپڑ بن جائے گا۔ پھر اس گراؤنڈ کے اندر میں آیا، اس گراؤنڈ کو میں نے صاف کیا، کچا گراؤنڈ تھا، یہاں میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ 50 سے بھی اور زیادہ بچے میرے پاس آئے، غریب غربا، کیونکہ میں تو کوئی فیس نہیں لیتا تھا، نہ لینا دینا تھا۔ صرف اس بات کو دیکھ کر کے ان بچوں پر اذیت ہے اور میرے پاکستان کو گھاٹا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی قوم کو بنانے کے لیے، تاکہ میرا ملک ترقی کرے، ان بچوں کو پڑھانے کا میں نے صلہ لیا۔ اور یہاں سے سن 1982 میں کام شروع کیا تھا، اور تقریباً آج 2020 میں 38 سال شروع میرا ہو گیا ہے۔ پہلی سے لے کے 10ویں تک میرے پاس بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہزاروں بچے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ کوئی منسٹریوں میں ملازم ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی پولیس میں ہے، اور میرے ارادے یہی ہیں جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے میں پڑھاتا رہوں گا۔ میں ابھی ریٹائر ہو گیا ہوں۔ پہلے میں اپنی تنخواہ کا تیسرا حصہ ان پہ لگاتا تھا، ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا، ایک حصہ میں اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا، تیسرا حصہ بچوں پر خرچ کرتا تھا۔ کوئی ریگولر طور پر کوئی ایسا میرے پاس کوئی کسی کی پیسہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کو بھیجتے ہیں، یہ فنڈ بھیجتے ہیں، نہ کسی نے کبھی کاپیاں دے دی، کسی نے کبھی پینسلیں دے دی، کسی نے کو تھوڑے بہت پیسے دے دیے، یا پھر 2-4 بچوں کے لیے 1-2 صاحب نے بچے لیے ہوئے 2-3، تو ان کے لیے وہ مدد کر دیں۔ کوئی پراپر طور پہ اسکول کی مدد نہیں ہے کہ اسکول کے تمام بچوں کو ہر چیز دی جائے، فیس دی جائے، کتابیں دی جائیں، کاپیاں دی جائیں۔ میں بھی اب کیونکہ ریٹائر ہونے کے بعد ہر ایک کا کچھ نہیں کر سکتا، جو اچھے گھروں کے بچے ہیں وہ کتابیں کاپیاں لے آتے ہیں۔ غریب یتیم کے لیے میں مانگوں، میں جو مرضی کروں، اپنی پنشن دوں،
تو میں ان بچوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ دل میں یہی ارادے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ان کو پڑھایا جائے، ان کو سلیقہ سکھایا جائے، ان کو حسن سکھایا جائے۔ تعلیم ہی ایک حسن ہے، اور تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے مجھے ایوارڈ بھی ملے ہیں اور عزت بھی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم پر مجھے عزت دی ہے، بڑا وقار دیا ہے، اور اس چیز کو میں چلا رہا ہوں۔ ہزاروں اسٹوڈنٹ بھی میرے جو ہیں مختلف جگہ پر پڑھا رہے ہیں اور میری شمع کو روشن کر رہے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ اب تک جب تک میں زندہ ہوں میں یہ کام سر انجام دیتا رہوں گا اور پاکستان کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ اب میرے جو ارادے ہیں، میرے ارادہ یہ ہے، کوئی ان بچوں میں سے آج بھی کوئی ایک بچہ اگر ڈاکٹر قدیر بن جائے تو سائنسدان بن جائے تو میرا خیال ہے جو دشمن ہمارے ملک کو گھور رہے ہیں وہ نہیں گھوریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بنے گا اور بنائیں گے اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے آگے لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ میرا نام فرحت عباس ہے اور میں ماسٹر ایوب صاحب کے پاس KG کلاس میں آیا تھا اور یہاں سے میں نے سٹارٹ لیا اور ایسا کرتے کرتے ابھی میں ماسٹرز تک پہنچ چکا ہوں اور ماسٹرز کر رہا ہوں یونیورسٹی کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ مارننگ میں ایک جاب کر رہا ہوں، وہاں سے جیسے ہی مجھے آف ہوتی ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں ماسٹر ایوب صاحب کے پاس تاکہ میں ایز اے والنٹیئرلی ان بچوں کی ہیلپ کر سکوں، ان کو کچھ پڑھا سکوں۔ میرا نام ماریا جمیل ہے اور میں پلے گروپ سے یہاں پہ پڑھ رہی ہوں اور اب میں نے میٹرک کر لیا، فرسٹ ایئر میں ہوں اور ساتھ پڑھ بھی رہی ہوں اور پڑھا بھی رہی ہوں۔ ان لوگوں نے بھی شروع سے ہی یہاں سے پڑھا ہے، لیکن میں نے انہیں 6 کلاس سے پڑھانا سٹارٹ کیا تھا، تو 6، 7، 8 اب 3 سال ہو گئے انہیں پڑھا۔ آپ کون سے سبجیکٹ پڑھاتے ہو ان کو؟ ان کو میں کمپیوٹرس اور ہسٹری جیوگرافی پڑھاتی ہوں اور 9th 10th کو بایو فزکس کیمسٹری۔ میں نے خود بھی یہاں سے فری آف کاسٹ پڑھا ہے، میں نے یہاں پہ کوئی بھی پے نہیں کیا، اس لیے میں یہاں پہ پڑھاتی بھی فری آف کاسٹ۔ میرے پاپا کوکنگ کرتے ہیں، کوک ہیں، اور ایک سسٹر ہے وہ بھی پڑھ رہی ہے کلاس 9th میں۔